السلام علیکم دوستو، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں اندیکھے فیکٹس۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں سور کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے، جس کے پیچھے بہت سی مصلحتیں پوشیدہ ہیں، مگر پھر بھی بہت سے غیر مسلمانوں اور مسلمانوں کے دلوں میں اکثر یہ سوال اٹھتا رہتا ہوگا کہ اس حکم کے پیچھے کیا مصلحت پوشیدہ ہے۔ دوستو، قرآن کریم میں کم از کم 4 مقامات پہ سور کا گوشت کھانے سے منع فرمایا گیا ہے، جس کے سب سے واضح احکامات سورہ المائدہ میں کچھ اس طرح موجود ہیں: تم پہ حرام کیا گیا مردار کا گوشت، سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، جو گلا گھونٹ کر یا چوٹ لگوا کر یا جو بلندی سے گرا کر یا ٹکر کھا کے مارا گیا ہو، جسے کسی درندے نے پھاڑا گیا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔ قرآن کریم کے یہ واضح احکامات مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہیں کہ سور کا گوشت حرام ہے، جس کے ساتھ ساتھ اس کے حرام ہونے کا ذکر قرآن کریم کے علاوہ بائبل میں بھی موجود ہے، اور اس میں بھی سور کے گوشت کو کھانے سے واضح منع کیا گیا ہے۔ بائبل کی کتاب انبر میں کچھ اس طرح سے درج کیا گیا ہے: اور سور کو کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور جلے ہوئے ہیں پر وہ جگالی نہیں کرتا، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے، تم ان کا گوشت نہ کھانا، ان کی لاشوں کو نہ چھونا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے ہی الفاظ افتشنا میں بھی کچھ اس طرح سے بیان ہوتے ہیں: اور سور تمہارے لیے اس لیے بھی ناپاک ہے کہ اس کے پاؤں تو چرے ہوتے ہیں پر وہ جگالی نہیں کرتا، تو تم اس کا گوشت نہ کھانا، ان کی لاشوں کو نہ چھونا، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے ہی الفاظ عہد نامہ کی کتاب یاسیہ کے باب نمبر 65 اشر نمبر 2 میں بھی آیا ہے۔ دوستو، ایک اللہ کو ماننے والے مسلمان اس کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، مگر غیر مسلمانوں اور کافروں کو صرف اپنے دلائل، منطق اور صرف سائنس کے ذریعے ہی قائل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اب چلتے ہیں سور کے گوشت پہ ہونے والی کچھ سائنسی تحقیق پہ۔ یہ سائنسی تحقیق کے نتائج ہمیں اس طرح سے پتہ چلتے ہیں کہ سور کے گوشت کو کھانے سے 70 قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ ایک عام انسان کے پیٹ میں کئی طرح کے کیڑے ہوتے ہیں، مثلاً لانگ ورم، پن ورم اور ہگ ورم۔ ان میں سے پیٹ کا کیڑا ایسا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسے تنائلہ سویلم کہا جاتا ہے، جو عام زبان میں ٹیم ورم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سائز میں بہت ہی لمبا ہوتا ہے اور یہ انسانی آنتوں میں رہتا ہے اور انسانی آنتوں کے اندر انڈے بھی دیتا ہے، جنہیں اووا کہا جاتا ہے۔ یہ انڈے خون کی گردش میں شامل ہو کر جسم کے کسی بھی حصے میں منتقل ہو سکتے ہیں، لہٰذا اگر یہ دماغ تک جا پہنچے تو یہ دماغ کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر یہ دل میں داخل ہو جائیں تو دل کے دورے یا ہارٹ اٹیک کی وجہ بھی بن سکتے ہیں، جبکہ اگر یہ آنکھوں تک پہنچ جائیں تو آنکھوں کا موتیا اور نابینا پن کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اگر یہ انسان کے جگر میں داخل ہو جائیں تو پورے جگر کا ستیہ ناش کر ڈالتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس کی وجہ سے جسم کے تقریباً تمام اعضاء تباہ ہو سکتے ہیں۔ یہ نقصان دہ ٹیم ورم سور کے گوشت میں بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، جو انسانی جسم میں داخل ہو کر انسان کے کسی بھی اعضاء کو ناکارہ بنا سکتا ہے۔ دوستو، بالکل اسی طرح کا کیڑا تیفیلیا بھی پایا جاتا ہے اور یہ انسانی جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ عام طور پہ لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ سور کے گوشت کو اگر اچھی طرح سے پکا لیا جائے تو ان کیڑوں کے انڈے ضائع ہو جاتے ہیں، تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ امریکہ میں کی گئی ایک حالیہ تحقیق کے
मुताबिक स्टेफलिया या ट्राइकेरिया उन इंसानों में ज्यादा पाया जाने लगा जिन्होंने सूअर के गोश्त को अच्छी तरह पका के खाया। इसका ज्यादा असर दिल पे होता है। आपको जानकर ज्यादा हैरानगी नहीं होगी कि अमेरिका में लोगों को ज्यादातर दिल का मर्ज है। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।